الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى قوموا لله قانتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نماز ایک مکمل عبادت ہے، جامع عبادت ہے. ہمیں نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مفسدات، مکروہات، مستحبات ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن ان سے بڑھ کر یہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز مناجات مع اللہ کا نام ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے اور گفتگو کرنے کا نام ہے. تو بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، کچھ مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ میں مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہوں. تو اس پر تو تفصیلی بہت سارا وقت اور بہت سارا عرصہ درکار ہے، اس کے لیے چلتا رہے گا یہ سلسلہ. لیکن آج آپ کے سامنے ایک دعا کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم وتر کی تیسری رکعت میں ہم دعا پڑھتے ہیں، جس کو عام لوگ جانتے ہیں دعائے قنوت، دعائے قنوت کے نام سے. اور دعائے قنوت کے الفاظ مختلف آئے ہیں احادیث میں، کوئی ایک دعا نہیں آئی.
لیکن ہمارے ملک میں اور عام معاشرے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک بڑی جامع قسم کی دعا ہے۔ اگر اس کا معنی اور مفہوم بندے کے ذہن میں ہو تو پورے دین کا ایک خلاصہ اور خاکہ دماغ میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں گے تو میں اس مختصر سے وقت میں اس کی مختصر سی توضیح آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعائے قنوت میں آپ جو الفاظ پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق۔ آئیے کیا کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کر بڑی عاجزی اور تواضع کے ساتھ، کیونکہ اس دعا کا نام ہے دعائے قنوت، اور قنوت کا لغوی معنی ہوتا ہے تواضع کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا۔ قانت اس بندے کو کہا جاتا ہے جو سب رب کے سامنے عاجزی، تواضع، انکساری، ذلت اور خواری کا اظہار کرے، اپنی بے بسی، کم مائگی، کم ہمتی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے۔ اور قرآن مقدس کہتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے جب بھی کھڑے ہوتے ہو تو قانتین، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، تواضع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ تمہاری نماز میں رب کے سامنے عاجزی نمایاں ہو، تکبر اور غرور اور آکڑ نہ ہو۔ اس قنوت والی دعا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلا لفظ کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، اللہ ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ انا نستعینک، بے شک ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بس پہلا نقطہ یہ ہے، بندہ مشکل میں پھنس جائے، بندہ مصیبت میں پھنس جائے، بڑا پریشان ہو، حالات آ جائیں، بندے کو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اور حقیقی مددگار کون ہے؟ اور مدد کر کے دکھانے والا بھی کون ہے؟ اور سورۃ فاتحہ میں بھی کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ نے فاتحہ میں اقرار کیا کہ ایاک نستعین، پھر قنوت کی دعا میں اقرار کیا اللہم انا نستعینک، اللہ مدد ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مددگار بیڑے پار لگانے والا تو ہی ہے، مشکلیں حل کرنے والا مالک تو ہی ہے۔ افسوس کی بات ہے
بندہ یہ جملہ سمجھتا نہیں ہے، ورنہ اگر سمجھے تو نماز میں دعویٰ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اللہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، اور نماز پڑھنے کی دیر ہے خانہ خدا میں بیٹھ کے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دی جاتی ہے اور اسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ کوئی بہاء الحق کو پکار رہا ہے، کوئی معین الدین چشتی پار لگا دے میری چشتی، کوئی کہتا ہے بہاء الحق بیڑا ڈاک، کوئی کہتا ہے امام بری کر دے میری کھوٹی قسمت کری، کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی تو ہی میرا ہاتھ پکڑ لے، انی فی بحر غم مغرق، میں غم کے دریا میں ڈوبا ہوں تو ہی مجھے بچا لے۔ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ صراحتاً شرکی الفاظ ہیں۔ یہ دعا پڑھنے والا اگر یہ عقیدہ رکھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس عقیدے کو ماننے کے بعد وہ کسی غیر سے مدد مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر فرمایا اللہم انا نستعینک، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اللہ مددگار تو تجھے ہی مانتے ہیں لیکن گناہگار ہیں، موحد تو ہیں ہی ہیں تو ہی تو مانتے لیکن مولا گناہگار بھی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشوں سے ہم بھرے ہوئے ہیں مولا، اس لیے نستغفرک، بخشش کے طلبگار بھی تجھی سے ہیں، نستغفرک، اللہ تجھی سے استغفار مانگتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے میں نے گناہ کیا ہی نہیں تو استغفار کس بات کی، ہاں ہم تو گناہوں سے لت پت ہیں، یہ نہ کہو امام الانبیاء معصوم ہے اور بلا شک معصوم ہے، صغیرہ و کبیرہ سے معصوم ہے، لیکن قرآن مقدس اپنے پیغمبر سے کیا کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، میرے پیغمبر استغفار تو بھی کیا کر، تو بھی استغفار کیا کر۔ استغفار کا پہلا فلسفہ اور مقصد یہ ہے اگر میں گناہگار ہوں تو گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اگر میں گناہگار نہیں ہوں تو درجات کی بلندی چاہتا ہوں۔ اور انبیاء کی دعائیں وہ گناہوں کی معافی نہیں، وہ درجات کی بلندی کا سوال ہے۔ فرمایا واستغفروا، اس آیت کے اترنے کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ یہ جملہ دوہرا دیتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں گناہوں کی معافی تجھی سے چاہتا ہوں، تیری بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر نبیوں کے سردار یہ الفاظ کہتے ہیں تو جو شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہمیں کہنے چاہیے کہ نہیں؟ دو جملے، اور تیسرا جملہ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اللہ گناہگار تو لیکن وَنُؤْمِنُ بِكَ، تجھی پہ ایمان رکھتا ہوں، نُؤْمِنُ بِكَ، تجھ پر ایمان لایا ہوں، تجھ پہ یقین رکھتا ہوں، تجھے حاجت روا و مشکل کشا مانا ہے، تجھے موت و حیات کا مالک مانا ہے، تجھے عزت اور ذلت دینے والا مانا ہے، تجھے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ یہ تجھے مانا ہے، وَنُسْنُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، جب ایمان تجھ پہ لایا ہوں اللہ تو میرا بھروسہ بھی تیرے اوپر ہے، میں توکل بھی
تیرے اوپر کرتا ہوں، توکل تجھی پہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اسباب تیرے محتاج ہیں اور اسباب کو استعمال کرنے والے بندے بھی تیرے محتاج ہیں، اور تو جب کرنے پہ آتا ہے تو اسباب کا محتاج کرتا اسباب کے ذریعے، کبھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے پہ آتا ہے تو سارے اسباب قانون توڑ کے رکھ دیتا ہے اور اپنی قدرت کے مظاہرے کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا؟ فرمایا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، آج یہی تو وجہ ہے ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہی نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو حق التوکل، جیسے توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، فرمایا تمہیں اللہ ایسی روزی دے گا جس طرح بغیر محنت کی یہ پرندوں کو دیتا ہے۔ کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی مچھلی سمندر کی تہوں میں رات بھوکی نہیں گزارتی، اللہ سب کو روزیاں دے رہا ہے۔ یہ توکل ہی تو ہے نا۔ 3 پتھروں کے اندر اللہ کے کلیم دیکھتے ہیں، 3 پتھروں کے اندر اللہ کے کلیم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، پتھر ٹوٹتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں کیڑا ہے اور اس کی منہ میں سبز پتا رکھا ہوا ہے، اور زبان قال سے یا زبان حال سے کہہ رہا ہے سبحان من یرانی فی مکانی، سبحان من یرزقنی فی مکانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات شریکوں اور کمزوریوں سے جو 3 پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے، 3 پتھروں کے اندھیروں میں مجھے روزیوں دے رہا ہے، 3 پتھروں کے اندر مجھے میرے دل کی بات سن رہا ہے، 3 پتھروں کے اندر مجھے یاد رکھے ہوئے کبھی بھولا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ بٹخیلے کے ایک عالم ہیں، کہتے ہیں سفر پر تھے، یہ توا جس پہ روٹی ڈالتے ہیں یہ نہیں تھے، ایک پتھر لائے ہم جنگل میں، اس کو رکھا چولہے پر، آگ جلائی کہ اس پہ روٹی پکائیں گے۔ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے ان کا۔ کہتے ہیں جب وہ آگ جلتی ہے ہم لکڑیاں جلا جلا کے تھک گئے، اس پہ کوئی گرمائش کا اثر نہیں، وہ گرم نہیں ہوتا۔ لوگ ہمارے پاس ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا کریں، میں نے کہا کوئی ضرور کوئی بات ہے، اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا رہا ہے، توڑو اس پتھر کو۔ جب اس پتھر کو توڑا تو کیڑا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سبز پتا اس کے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، توکل و بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ کرتے ہیں۔ اور اللہ قرآن مقدس میں کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اگر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اس زندہ پہ کرو جس سے کبھی موت بھی۔ مجھ پہ کرو گے آج زندہ ہوں، کل موت آ جائے گی، تمہارے بھروسے درے کے درے رہ جائیں گے، لیکن درو وہ ایسا بھروسوں کے قابل ہے، توکل کے لائق ہے کہ لا یموت، اس پہ موت نہیں آتی۔ موت کو کجا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ان کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ فرمایا وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ،
اللہ ہم تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، تیری بہتر صفات بیان کرتے ہیں، جس میں تیری ثنا ہو، جس میں تیری تسبیح ہو، جس میں تیری تقدیس اور پاکی کا بیان ہو، ہم یہی کہتے ہیں اللہ تیری بہتر سے بہتر تعریف کرتے ہیں، ثنائے خیر کرتے ہیں۔ اور یہاں تو معاملہ کچھ برعکس ہے، نماز میں کہتا ہے ہم خیر کی بات کرتے ہیں، تیری صفات خیر بیان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے دیتا رب ہے، نام رکھتا ہے پیراں دیتا۔ یہ رب کی تعریف کیوں سنے؟ نماز میں کہتا ہے نسنی علیک الخیر، اور کہتا ہے پیراں دیتا۔ نماز میں کہتا ہے نسنی علیک الخیر، رب کے نام نہیں کرتا غیروں کے نام، اور جب مر جاتا ہے تو کوئی لوگ پوچھتے ہیں جی کیا ہوا؟ بس اللہ کی مرضی، پیدا ہوا تو پیراں دیتا، مر گیا تھے اللہ کی مرضی۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کی طرف اچھی نسبت کی، اچھے کام کی نسبت غیر کی طرف، اور جب مصیبت اور پریشانی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف۔ فرمایا نہیں نسنی علیک الخیر، اس لیے میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر کا مالک کون ہے، خیر اور شر کا مالک کون ہے۔ آپ نماز کے علاوہ ایمان مفصل میں یہ کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے شاکر بنتے ہیں، اور تیرے شکر کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے تو صحیح نا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ ساری رات کھڑے ہیں، حتی تشققت قدماہ وتورمت وتدمدمت، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی خون جاری ہوتا ہے۔ صدیقہ کائنات نے کہا اللہ کے پاس پیغمبر، کیا اللہ نے آپ کو آپ کا مکان جنت میں نہیں دکھایا؟ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود معافی کا اعلان نہیں کیا؟ کیا جنت آپ کی منتظر نہیں ہے؟ پھر یہ عاجزی، یہ تواضع انکساری کیوں؟ پھر یہ ساری رات کا رونا کیوں؟ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں عائشہ افلا اکون للہ عبدا شکورا، عائشہ تو پھر میں اس ذات کا شکر گزار کیوں نہ بنوں جس نے مکے کے یتیم کو اٹھا کے نبیوں کا امام بنا دیا۔ افلا اکون للہ عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار کیوں نہ بنوں؟ شکر کی تعلیم نبی نے دی ہے، اور قرآن مقدس کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بڑے تھوڑے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بڑے تھوڑے ہیں، شکوے کرنے والے بہت ہیں۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے، بس کچھ حال نہیں۔ سنا ہے جملہ؟ کیا حال ہے؟ بس کچھ حال نہیں جی۔ ہائے ہائے، موحد اور مومن بندے کی شان ہے بھائی، کیا حال ہے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس جملے میں بڑا کمال رکھا ہے اللہ نے، اتنا کمال ہے کہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اگر ایک بندے نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں رب کی ساری تعریفیں کروں گا، اب بندے کے بس میں تو نہیں کہ وہ رب کی ساری تعریفیں کر سکے،
وہ بس کام ہو جانے کے بعد پھر اتنا ہی کہہ دے الحمدللہ الحمد، بل نہیں دینا پڑتا، خیر ہے آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں، پانی پیو الحمدللہ، کھانا کھا چکے ہو الحمدللہ، واش روم سے نکلے ہو، بیت الخلاء سے نکلے ہو، الحمدللہ الذی اذهب عنا الاذى وعافانی، اذهب عني الاذى وعافانی، الحمدللہ، ہر جملے پہ الحمدللہ، نماز کی ابتدا الحمدللہ، تو یہ کام کا جملہ ہے۔ نبی کریم مسجد سے نکلنے لگے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اتنے محبوب صحابی ہیں، کیونکہ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 34 سال کی عمر میں وفات پائے، بہت کم عرصہ، لیکن قرآن کے اندر مہارت اتنی کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اگر قرآن سیکھنا ہے 4 آدمیوں سے سیکھو، تیسرا نمبر ان میں معاذ بن جبل کا تھا۔ خذوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب، 4 صحابہ کا نام ہے۔ نکل رہے ہیں بڑے خوبصورت قداور گنگریالے بالوں والے، نکلتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑا، فرمایا یا معاذ، بخاری کی حدیث ہے، واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں محمد تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کتنا عجیب جملہ ہے، میں کہتا ہوں معاذ کتنا خوش نصیب ہے، کیسے برداشت کر گیا ہوگا یہ جملہ کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں واللہ انی لأحبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے معاذ۔ 2 دفعہ یہ جملہ کہا، تیسری دفعہ فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میری وصیت اور نصیحت یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر بتائیے، فرمایا اللہ تدعن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد جو مرضی ہو جائے یہ جملے تجھے نہ چھوٹنے پائے۔ کون سے جملے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ جملے تو آپ سب کو آتے ہوں گے، لیکن ان جملوں کا پس منظر یہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہ میری معاونت کر، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد رکھوں، وشکرک اور تیرا شاکر بن کے رہوں، شکر گزار رہوں، وحسن عبادتک اور تیری بہترین عبادت سر انجام دوں۔ کتنے پیارے جملے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ جملے شکر کے جب بھی آپ زبان پہ لایا کریں یہ کہا کریں اور یہ بھی پڑھا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 ہی کلمے ہیں، زیادہ نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر آدمی رو رہا ہے روزی میں برکت نہیں ہے، روزگار کے لیے مر گیا، تعویذ گروں کے دروازے اکھیڑ دیے لوگوں نے، قبروں کی مٹیاں لا لا کے اپنے گھروں میں رکھ دی ہیں، کوئی برکت آ جائے۔ یہ مجرب ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ کے تو کمال دیکھنا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم دنیا کے معاملے میں بڑے سست ہوتے ہیں، اور جب یہ کام کر لیتے ہیں نا تو سبحان اللہ پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں آٹے کی بوری آئی ہے کہ نہیں آئی، تو ایسے نہیں ہوتا۔
یقین کے ساتھ آپ عمل جاری رکھیے گا. فرمایا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُ، اللہ تیری ناشکری نہیں کرتے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اللہ نخلعُ ہم مقاطعہ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم دوری اختیار کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ ہم ترک کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں. کن کو؟ فرمایا مَن یفجر، ان کو جو فاجر ہیں، فاسق ہیں. یفجر جو تیری نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے، غور کیجیے. فرمایا وَنَخْلَعُ، خلق کلوی معنی ہوتا ہے اتارنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار دیجیے. اور اس کا من دور ہو جانا. جیسے عورت خلا، جانتے ہو خلا عدالت میں جاتی ہے، میں خاوند سے کیا لینا چاہتی ہوں؟ خلا، طلاق لینا چاہتی ہوں، نہیں رہتی ہوں، دور رہوں گی، ہٹ جائے، یہ خلا. تو آپ ادھر کیا کہتے ہیں؟ نخلعو، ہم بائیکاٹ مقاطعہ کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ اور چھوڑتے ہیں. مَن یفجرک، جو فاجر ہے، جو تیرا نافرمان اور باغی ہے. اگر آپ اور بائیکاٹ نہیں کر سکتے، دل سے محبت تو نکال سکتے ہو. اللہ کے باغیوں کو دلوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے. مشرک اور بدعتیوں سے دل کی محبت نہیں رکھنی چاہیے. ہاں سود خور ہے، آپ کا دل یار نہیں ہونا چاہیے. مشرک آپ کے دل کا دلدار نہیں ہونا چاہیے. ہاں نخلعو ونترکو، یہ تو کر سکتے نا کم از کم، یہ ہم اعلان کرتے ہیں. اچھا آگے جائیے. فرمایا اللہم ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عبادتیں صرف کس کے لیے ہیں؟ عبادت کا لفظ الگ ذکر کیا، آگے فرمایا وَلَكَ نُصَلِّي، اور نماز بھی تیرے ہی لیے پڑھتے ہیں. کس کے لیے نمازیں پڑھتے ہو؟ اللہ ہی کے لیے. وَنَسْجُدُ، اور سجدہ بھی تیرے ہی آگے کرتے ہیں، تجھی کو مسجود مانتے ہیں، تجھی کو سجدہ کرتے ہیں. تینوں لفظوں پہ غور کیجیے. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَلَكَ نُصَلِّي، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ، اور تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں. یہ دوسرے نماز اور سجدہ یہ سارے نعبدوں میں آ گئے. کس میں؟ لیکن ان کو الگ الگ ذکر کیا. اور پھر نماز میں سجدہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، لیکن پھر الگ کر کے کہا نسجدو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سجدے ہی میں غیروں کو شریک کیا جاتا ہے. اس کو ہاں غیروں کو شریک کیا جاتا ہے. تو یہ خاص طور پہ الگ کر کے کہتا ہے اللہ عبادت تیرے لیے کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے پیغمبر اعلان کر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ قل کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی،
اور فرمایا کوئی ایک چیز تو نہیں ہے، کہاں تک گنتا جاؤں گا؟ مختصر کر کے فرمایا محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میرا زندہ رہنا اور میری موت بھی تیرے لیے ہے، میری زندگی اور میرا مرنا، میری موت بھی للہ، اللہ تیرے ہی۔ ادھر فرمایا اللہ کا نصلی، اور جب آپ اللہ کا نصلی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں تحیات میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، قولی عبادتیں ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ والصلوات، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے۔ والطیبات، اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ آج دیکھو زبان کی عبادت دیکھیے تو وہ یا اللہ کہہ رہا ہے، یا علی بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ کہہ رہا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ اللہ بھی کرتا ہے، یا معین الدین چشتی کے وظیفے بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہے؟ یا اللہ اگر عبادت اللہ کی ہے تو یہ کسی اور کو پکارو تو اس کی کیا ہے؟ عبادت ہی تو ہے، اسی کا نام تو شرک فی دعا ہے۔ وظیفے پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی دھوکہ۔ آگے ذرا سنی، وَنَسْجُدُ، سجدہ تیرے سامنے کرتے ہیں۔ آج تو یہ میڈیا کے دور نے، اور یہ خاص کر جو آپ دیکھتے ہیں فیس بک انٹرنیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے کروڑوں برائیاں ہیں، لیکن کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ہر آدمی تک یہ حقیقت پہنچ چکی ہے۔ ہر آیا دن کوئی اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور ایک نئی ویڈیو دے دیتا ہے، نئے نئے پیر آتے ہیں، سجدے جاری۔ اس دن ایک آدمی مجھے کہتا ہے ذرا یہ چیک کرو، قصور میں کوئی حضرت صاحب آئے ہیں نئے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ واہ جی، حضرت صاحب کیا کرتے ہیں؟ مرد بھی ہیں عورتیں۔ اب جب مرد آ رہے ہیں تو وہ مرد جھکتے ہیں، ہاتھ مار کے پرے کر، چلو ہاتھ مارتا ہے اس کو پرے کرتا ہے۔ عورت آتی ہے، مرد آتے ہیں نا ٹھکور کے، چلو نیڑے نہ ہو۔ عورتیں آ رہی ہاتھ ڈال کے تو بغل میں لے کے گھوم رہا ہے۔ ہائے ہائے، جب قرآن سے اپنے دین سے ناواقف ہوگے یوں ہی لوٹے جاؤ گے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج حق کہنے والے کو تو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن ایسے ذلیلوں کو اللہ کا ولی، اللہ کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جو قمیص اتارے تو آدھا ولی، ستھڑ بھی لا سکے تھے، پوری پہنچی سرکار۔ اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ خود اپنے لیے جب آپ یار دوست ڈھونڈتے ہیں، پلیت یا پاکیزہ؟ بولو، پاک صاف ستھرا نفیس جتنا ہوگا آپ اس کو دوست بنائیں گے۔ اور رب یا ستھنی پہ موترے اگدر ہے گند کرے کائنات، آپڑا بھی اس پتہ نہیں، اے اللہ دا دوست۔ لا حول ولا، میرے پیارو یوں نہیں ہوتا۔ نماز تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسے اگر نمازیں پڑھے تو کیا؟ ایک شخص نے بڑا عجیب کام کیا ہوا ہے، اس نے ایک عنوان دیا ہوا ہے اور عنوان پہ وہ یہ ساری ویڈیو دیتا ہے، اس کا نام ہے مزارات شرک کی فیکٹریاں، اور وہ لوگوں کو حقیقت بتا، بھائی دیکھو صحیح، اپنی آنکھوں سے دیکھو، مت کہ کوئی کہے یہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کہیں یہ ولیوں کا دشمن ہے، یہ ولیوں کا منکر ہے۔ نہیں، جو ولی ہو اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔
لیکن ولی تو ہو نا. کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی این صدانت بر ولی. کار رحمان میں کند نامش ولی، گر ولی این رحمت بر ولی. شیطانوں کے کام کرے لوگ کہیں یہ ولی ہے، یہ ولی نہیں ہے. ہاں شاہ ولی ہے، ولی نہیں ہے، لانتی ہے. ایسے کو ہم ولی نہیں مان سکتے. لیکن جوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، اگر آپ نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا ہے، پھر یہ اعلان لے کے آپ نے اٹھنا ہوگا، یہ پیغام حق کائنات کو پہنچانا ہوگا. یہ میری ذمہ داری خالی نہیں، آپ سارے برابر کے شریک ہیں. جس جس کو بھی توحید سمجھ آئے، جس جس کو بھی توحید سمجھ آئے، اس کو چاہیے پھیلاتا رہے. خدا را زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج جمعہ پڑا، اگلا جمعہ یہاں نصیب نہ ہو، کوئی پتہ نہیں میرے پیار. یہ امانت ہے. آؤ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس توحید کی دعوت کو لے کے ہم چلتے رہیں انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم. آتش قدائے شرک کو گلستاں کریں گے ہم، آتش قدائے شرک کو گلستاں کریں گے ہم. یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم انشاءاللہ. فرمایا وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ. اللہ ہماری ساری کوشش اور دوڑ تیری طرف ہے. کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کی یاد کی طرف دوڑ. تو ہم کہتے ہیں الیک نسعیٰ. اللہ ہم پہ جب بھی مصیبت مشکل آتی ہے ہم تیری طرف دوڑتے ہیں. وہ بدبخت کتنا جھوٹا اور فراڈی ہے جو کہتا تو ہے ربا تیری طرف دوڑتے ہیں، لیکن تیاری کر کے کہیں اور جا رہا ہوتا ہے مدد کے لیے. ادھر کہتا ہے نسعیٰ، اللہ میں تو دوڑ کے تیرے ہی پاس آتا ہوں. اور دیکھو تو کائنات کی کوئی اونچی نیچی خبر نہیں چھوڑتا، کوئی جھنڈی نہیں چھوڑتا، پہنچتا ہے. الیک نسعیٰ ونحفظ. اللہ ہم تیرے دین کے خادم ہیں، نحفظ تیرے دین کے خدمت گزار ہیں. کیونکہ اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے نحفظ، اللہ تیری خدمت کرتے ہیں. تو اللہ تو خدمتوں کے محتاج نہیں ہے. جیسے قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ ان تنصروا دین اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا. تو فرمایا نحفظ، ہم تیرے دین کے خادم ہیں. آخر میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں. نرجو رحمتک، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اور اسی لیے تو کہا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی حالت کا نام ہے. بندہ ڈرتا بھی ہو اور بندہ پر امید بھی ہو. ڈرتا اس کے قہر و عذاب اور غضب سے ہو، اور امیدوار اس کی رحمت اور کرم فرمانے کا ہو.
فرمایا نرجو رحمتک ونخشى عذابک، اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، اللہ تیرا عذاب تو کافروں کو لاحق ہونے والا ہے، کافروں کو پہنچنے والا ہے، مستحق تو وہ ہے، لیکن اگر کوئی مومن بھی وہ کام کرے گا تو عذاب اسے بھی پہنچے گا، اس لیے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ ٹھیک ہے گناہوں سے لبریز ہیں، لیکن تو نے خود کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں، مومن ہو کے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتا نہیں ہے۔ تو فرمائے نرجو رحمتہ کا، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔